بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی روشنی میں تاثیر قرآن کا تذکرہ۔ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، تو قرآن مجید کا بھی اثر ہے، قرآن مجید کا بھی اثر ہے۔ ایمان والوں کے اوصاف، اوصاف کہتے ہیں صفت کو، کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، ہمیں پہچان بتائی جائے ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، تو قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ترجمہ سن لیں۔ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ذکر، قرآن مجید بھی ذکر ہے، قرآن مجید کیا ہے؟ ذکر ہے، اور نماز بھی ذکر ہے۔ ہاں جی، آپ ترجمہ سنیں۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب ان بچوں کو خود سوچنا چاہیے کہ جیسے جیسے قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، ان کے سپارے بڑھے ہیں، ان میں تبدیلی کیا آ رہی ہے، ان میں تبدیلی کیا آ رہی ہے؟ اگر تو تبدیلی آ رہی ہے، وہ جتنے اچھے بچے تھے اس سے مزید اچھے ہو گئے ہیں، یا جتنے اچھے بچے تھے اس سے کم میں چلے گئے ہیں۔ ترجمہ سنا نا ابھی۔ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یہاں بھروسے کی بات آ گئی، بھروسہ یعنی توکل۔ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ پر، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ پر کرنے والی باتیں وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ بچوں کو بات سمجھ آئی ہے؟ آیت مذکورہ میں ان مخصوص صفات کا بیان ہے جو ہر مومن میں ہونا چاہیے۔ کون کون سی صفت؟ وہ اب آپ نے یاد رکھنی ہے۔ کون کون سی صفت؟ کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو ڈر جانا، دل ڈر گیا۔ اللہ تعالیٰ ڈرنا یعنی کہ کسی اس وجہ سے نہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی ڈر والی چیز، نہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت والے دن کھڑے ہونے سے ڈر جانا، ٹھیک ہے نا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی تلاوت ہو، آیتیں پڑھی جائیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان یعنی شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اچھی بات سے شروع ہوتا ہے نا، تو وہاں سے آپ اندازہ لگانا شروع کر دو۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہر مومن اپنی ظاہر اور باطنی صفات کا جائزہ لیتا رہے،
اگر یہ صفات اس میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ایسے نہ چھوڑ دے، شکر ادا کرے۔ شکر کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اور ترقی دے گا ایمان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت پر، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ نعمت اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ اور شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو آداب ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد میں شور شرابہ نہ کریں، مسجد میں ایسے بھاگ دوڑ نہ کریں جس طرح آپ پارک میں بھاگتے ہیں۔ پارک میں بھاگنا چاہیے، دوڑنا چاہیے، کھیل کود کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، لیکن مسجد میں نہیں، وہ پارک کی اس کی جگہ پارک ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی صفت موجود نہیں یا ہے مگر کمزور ہے تو اس کے حصول میں یا قوی کرنے کی فکر میں لگ جائے، فکر میں لگ جائے، ہنسی مذاق میں نہ اڑائے۔ اگر ایک بات پر ایک ہے اچھی بات کرنا، ٹھیک ہے نا، ہنسی مذاق، وہ مزاح ٹھیک ہے، کوئی اچھی سی لطیف سی بات انسان کرتا ہے تو دوسروں کو بھی اچھی لگتی ہے، وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے ایسے ہی بات اس کی نکلنا کہ سب کی ہنسی نکل آئے، وہ اچھی بات نہیں ہوتی بچوں، وہ اچھی بات نہیں ہوتی، وہ بری بات ہوتی ہے۔ اور جو ہنستے ہیں نا اس پر، وہ اگرچہ ان کا ہنسنا بھی غلط ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ وہ بے اختیاری ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ ان کی ہنسی نکل آتی ہے، تو وہ جو ناسمجھ بچے ہوتے ہیں وہ اس بات کو لیتے ہیں کہ شاید میں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ سارے ہنسے، وہ یہ نہیں کہ میری بے وقوفی پر ہنسے، ٹھیک ہے۔ مومن کا ایمان قرآن مجید سے بڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ترجمہ سن لیں۔ اور جب کبھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو انہیں، یعنی کہ منافقین کا پیچھے ذکر ہے، منافقین میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ اب جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو واقعی ایمان لائے ہیں، ان کے ایمان میں تو صورت نے واقعی اضافہ کیا ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا، جو بات ہے کہ بھائی آیتیں پڑھنے سے ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، جب یہ باتیں آتی ہیں نا تو وہ جو منافق لوگ نا وہ کہتے ہیں آیت آئی ہے، پڑھی گئی ہے، میں نے بھی سنی ہے، کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور ڈھیٹ جو ہوئے پھر لوگوں سے بھی کہتے میرا تو کوئی نہیں، تمہارا ہوا اضافہ۔ تو وہ ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو واقعی ایمان والے ہیں ان کا تو ہوا اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ مومن رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، تو اس صورت نے ان کی گندگی میں کچھ اور گندگی کا اضافہ کر دیا ہے،
اور ان کو موت بھی کفر ہی کی حالت میں آتی ہے۔